السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اپنی ہی اس چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید ہیں۔ آج کا ہمارا ویڈیو ایک استاد کی اپنے طلباء کو قیمتی نصیحتیں کرنے پر مشتمل ہے۔ 4 صفحات کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ان میں آپ کو نئے الفاظ ملیں گے۔ آخر میں ان صفحات میں آئے ہوئے کچھ الفاظ کی لغات بھی پیش کی جائے گی۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، ویڈیو تیار کرنے میں کافی محنت لگتی ہے۔ کسی نہ کسی طرح وقت نکال کر بڑی محنت کے بعد آپ کے سامنے ویڈیو پیش کی جاتی ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو پورا دیکھیں تاکہ میری محنت ٹھکانے لگے۔ آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصح المعلم تلاميذه، استاد نے اپنے طلباء کو نصیحت کی۔ تلمیذ کا معنی طالب علم، اس کی جمع تلامیذ ہے۔ فقال، چنانچہ فرمایا، لا تخالط الاشرار لأن مخالطة الاشرار تفسد الاخلاق، برے لوگوں سے میل جول نہ رکھو، اس لیے کہ برے لوگوں سے ملنا جلنا اخلاق کو بگاڑ دیتا ہے۔ خالط یخالط مخالطتاً باب مفاعلہ سے اس کا معنی ملنا، اور افسد یفسد افساداً باب افعال سے خراب کر دینا، بگاڑ دینا۔ لا تصاحبوا قرناء السوء لأن مصاحبتهم تشوه السمعة وتلوث السیرة، برے ساتھیوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ قرناء السوء اس کا معنی برے ساتھی۔ قرناء یہ قرین کی جمع ہے، قرین واحد ہے، اس کی جمع قرناء، اور قرناء السوء برے ساتھی۔ اور صاحب یصاحب مصاحبتاً کا معنی صحبت میں رہنا، صحبت اختیار کرنا۔ لأن مصاحبتهم تشوه السمعة وتلوث السیرة، اس لیے کہ ان کی صحبت بدنام کر دیتی ہے اور سیرت کو خراب کر دیتی ہے۔ تشوه السمعة اس کا معنی ہوتا ہے بدنام کر دینا۔ ویسے تو شوہ یشوہ تشویہاً اس کا معنی ہوتا ہے خراب کر دینا، گدلا کر دینا۔ اس کے ساتھ سمعہ کا لفظ آ جائے تو اس کا معنی بدنام کر دینا۔ اور لوث یلوث تلویثاً کا معنی بھی آلودہ کر دینا۔ وتلوث السیرۃ، اور سیرت کو خراب کر دیتی ہے۔ اذا سرتم فسیروا فی الجانب الایمن من الطریق بتأن ولا تقرؤوا فی کتاب او صحیفہ بل انظروا امامکم حتی لا تصطدموا باحد، جب تم چلو تو راستے کے دائیں جانب میں چلو۔ سارا یسیرو کا معنی چلنا، اجوف یائی ہے، سارا یسیرو، اسی سے سرتم یہ ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ سارا سارا سارو، سارت سارتا سرنا، سرتا سرتما سرتم، تو سرتم ماضی کا صیغہ ہے۔ ویسے ہی مشا یمشی کا معنی بھی ہوتا ہے چلنا۔ سارا یسیرو کا معنی بھی چلنا اور مشا یمشی اس کا معنی بھی چلنا۔ سارا یسیرو اجوف یائی ہے اور مشا یمشی ناقص یائی ہے، دونوں بابی ضرب یضرب سے ہے۔ اور سیرو یہ سارا کا امر کا صیغہ ہے، سر سیرا سیرو، فسیرو تم چلو۔ قرآن کریم کے اندر یہ جملہ استعمال ہوا ہے، قل سیروا فی الارض فانظروا، اذا سرتم فسیروا فی الجانب الایمن من الطریق بتأن، جب تم چلو تو راستے کے دائیں جانب سکون و وقار کے ساتھ چلو۔ تأنن اس کے ساتھ بے حرف جل لگا ہے، تأنن کا معنی سکون اور وقار کے ساتھ۔ ولا تقرؤوا فی کتاب او صحیفہ،
اور کسی کتاب میں یا کسی صحیفے میں مت پڑھو، بل انظروا امامکم، بلکہ تمہارے سامنے دیکھو، نظر ینظرو کا معنی دیکھنا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا، وإلی السماء کیف رفعت، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھایا گیا، بلند کیا گیا، وإلی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے کھڑے کیے گئے، وإلی الأرض کیف سطحت، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی۔ تو یہ 30ویں پارے کے اندر یہ آیتیں ہیں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلی السماء کیف رفعت وإلی الجبال کیف نصبت وإلی الأرض کیف سطحت۔ تو نظر انظروا کا معنی دیکھنا، بل انظروا امامکم حتی لا تصطدموا بأحد، اور کتاب یا صحیفے میں مت پڑھو بلکہ تمہارے سامنے دیکھو تاکہ کسی کے ساتھ تم ٹکرا نہ جاؤ۔ استدم یستدم، استدامن کا معنی ٹکر کھانا، ٹکر لگ جانا۔ وَإِذَا أَرَدْتُمْ أَن تَعْبُرُوا الشَّارِعَ مِنْ جَانِبٍ إِلَىٰ آخِرٍ الْتَفِتُوا يُسْرَةً وَيُمْنَةً، جب ایک جانب سے دوسری جانب راستہ پار کرنے کا ارادہ کرو تو دائیں بائیں دیکھ لیا کرو۔ التفت یلتفت التفاتن، اس کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا، توجہ دینا، اور یسرتن کا معنی بائیں اور یمنتن کا معنی دائیں۔ تو ترجمہ یہ ہوگا جب ایک جانب سے دوسری جانب راستہ پار کرنے کا ارادہ کرو تو دائیں بائیں متوجہ ہو لیا کرو، یعنی دائیں بائیں دیکھ لیا کرو۔ عبر یعبرو کا معنی پار کرنا، کراس کرنا، اور شارعون کا معنی راستہ۔ عام طور پر مین روڈ کو شارعون کہا جاتا ہے، اور جو گلیوں میں راستے ہوتے ہیں اس کو طریقون کہتے ہیں۔ قبل ان تعبروہ، اس سے پہلے کہ تم اس کو پار کرو۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ زِحَامًا أَوْ خِصَامًا ابتعدوا عنہ ولا تعرضوا انفسکم للخطر، اور جب بھیڑ یا جھگڑا دیکھو تو اس سے دور رہو اور اپنے آپ کو خطرے کے لیے پیش مت کر دو۔ زحام کا معنی بھیڑ اور خصام کا معنی جھگڑا، اور الرز یعرض تعریضاً کا معنی اپنے آپ پیش کر دینا۔ ولا تعرضوا انفسکم، اپنے آپ کو پیش مت کر دو، للخطر، ہلاکت کے لیے، خطرے کے لیے۔ وَإِذَا وَجَدْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَقِيرًا يَسْتَحِقُّ الْمُسَاعَدَةَ أَحْسِنُوا إِلَيْهِ بِقَدْرِ الْمُسْتَطَاعِ، جب راستے میں کسی غریب و محتاج کو جو کہ مدد کا حقدار ہو پاؤ تو اس کے ساتھ طاقت کے مطابق اچھا برتاؤ کرو۔ یعنی راستہ چلتے ہوئے اگر کوئی فقیر جو بیچارہ غریب ہے، مدد کا مستحق ہے، تو اس کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق، بقدر المستطاع یعنی طاقت کے بقدر۔ احسنو، احسن یحسن احسانا، اس کا معنی ہوتا ہے اچھا برتاؤ کرنا۔ جس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اس کے ساتھ الا لگائیں گے۔ جیسے میں نے زید کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو آپ کہیں گے احسنت الی زیدن، اور اگر برا برتاؤ کیا کہنا ہو تو اسأت الی زیدن۔ احسن یحسن احسانا، الی کے صلے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اساء یسیء اساءۃ، الی کے ساتھ برا برتاؤ کرنا۔ تو میں نے زید کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو آپ کہیں گے احسنت الی زیدن، میں نے زید کے ساتھ برا برتاؤ کیا تو آپ کہیں گے اسأت الی زیدن۔ دونوں باب افعال سے ہیں۔ اذا دخلتم الفصل فحیوا اخوانکم وبشوا، وبشوا فی وجوہہم، یہاں پر فی وجوہکم کے بجائے فی وجوہہم، یعنی ہم ہونا چاہیے، غلطی سے کم لکھ دیا گیا۔ اذا دخلتم الفصل، جب تم کلاس میں درس گاہ میں داخل ہو، فحیوا اخوانکم،
تو تم تمہارے بھائیوں کو یعنی پڑھنے والے طلباء کو سلام کرو. وبشو، یہ بشا یا بشو سمیع اسماء سے، اس کا معنی حشاش بشاش ہونا. وبشو فی وجوہہم، اور تم حشاش بشاش ہو جاؤ ان کے سامنے. یہاں وجہن کا معنی چہرہ نہیں کریں گے، وجہن کا معنی چہرہ ہوتا ہے، اس کی جمع وجوہن، لیکن ہر جگہ وجہن کا ترجمہ چہرے سے نہیں ہوتا. یہاں وجہن کا معنی سامنے سے کریں گے. ویسے بھی چہرہ سامنے ہی ہوتا ہے، اس لیے موقع محل دیکھ کر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. جیسے تیرے سامنے کہنا ہو تو آپ کہیں گے فی وجہک، تیرے چہرے میں، ایسا نہیں کریں گے بلکہ فی وجہک، تیرے سامنے. تو یہاں پر بھی سامنے کے معنی میں. وبشو فی وجوہہم، اور ان کے سامنے حشاش بشاش رہو. وادخلوا علیہم السرور، اور ان کو خوش کر دو. بشو فی وجوہہم، ان کے سامنے ہسمکھ ہو جاؤ، حشاش بشاش ہو جاؤ اور ان کو خوش کر دو، ان پر خوشی داخل کر دو، مطلب خوش کر دو. لا تضایقوا ولا تعاکسوا احدا، اور کسی کو پریشان مت کرو اور نہ اس کو ستاؤ. لا تشتموا زملاءکم، تمہارے ساتھیوں کو گالیاں مت دو. ولا تشاجروہم، اور ان سے جھگڑا مت کرو. لا تلعبوا الا فی اوقات الفسح، فسح، فسحتن کی جمع فسحن، فارغ اوقات میں کھیلو، مت کھیلو مگر فارغ اوقات میں. فسحتن کا معنی، فسحتن ریسیس کو بھی کہتے ہیں. جیسے مدرسے کے اندر ریسیس ہوتی ہے 20 آدھا گھنٹہ وغیرہ، اس کو فسحتن کہا جاتا ہے. گنجائش، اس کا معنی گنجائش بھی ہوتا ہے، وقفہ بھی ہوتا ہے، یا فارغ اوقات. مت کھیلو مگر فارغ اوقات میں، یعنی فارغ اوقات میں کھیلو. ولا تتلفوا شیئا من ادوات المدرسۃ، اور مدرسے کی کسی چیز کو برباد مت کرو. اتلفا یتلف اتلافن کا معنی برباد کرنا، ہلاک کرنا، اور بابی افعال سے ہو. اور سمیع اسماء سے تلفا یتلف تلفن کا معنی برباد ہونا. بابی افعال میں لے جائیں گے تو برباد کرنا، اور یہ بابی افعال سے ہیں. ولا تتلف، اتلف یتلف متلف، اتلف لا تتلف. تو ولا تتلف شیئا من ادوات المدرسۃ، اور مدرسے کی کسی چیز کو برباد مت کرو. ولا تشوہوا منظر الحیطان بالکتابۃ او التسطیر، اور دیواروں کے منظر کو لکھ کر آلودہ مت کرو، یعنی دیواروں پہ کے اوپر لکھ کر دیواروں کو خراب مت کرو. وَكَذَلِكَ لَا تُوَسِّخُوا مَا تَجْلِسُونَ عَلَيْهِ مِن بِسَاطٍ أَوْ مِسْحٍ وَمَا شَاكَ لَهُ، اور اسی طرح آلودہ مت کرو اس چیز کو جس پر تم بیٹھتے ہو، یعنی فرش یا ٹاٹ. مسحتن کا معنی ٹاٹ، اس کی جمع مسحن. وما شاک لہو، اور وہ چیز جو کہ اس کے جیسی ہو، اس کے مشابہ ہو. اذا سفر المراقب او دق الجرس فاجلسوا فی الفصل مؤدبین فی سکینۃ ووقار، جب سپروائزر سیٹی بجائے یا گھنٹی بج جائے، مراقب کا معنی سپروائزر، اور دکل جرسوں کا معنی گھنٹی بجنا. مجھول پڑھیں گے، دکا پڑھیں گے، دکا نہیں پڑھیں گے. او دکل جرسو، یا گھنٹی بج جائے. فجلسوا فی الفصل مؤدبین فی سکینۃ ووقار، تو درس گاہ میں با ادب، سکون و وقار کے ساتھ بیٹھ جاؤ. وَأَصْغُوا إِلَى الْمُعَلِّمِ حِينَ يَشْرَحُ الدَّرْسَ. اصغا یصغی اصغاً، اس کا معنی ہوتا ہے دھیان سے سننا، توجہ کے ساتھ سننا. اور تم استاد کی طرف دھیان لگاؤ،
یہ امر کا صیغہ ہے، اسگا یسگی سے امر کا صیغہ جمع مذکر حاضر، اسگی اسگیا اسگو۔ اور تم دھیان لگاؤ استاد کی طرف جس وقت استاد سبق سمجھائے، حین یشرح الدرس، جس وقت استاد سبق سمجھائے اس کو دھیان سے سنو۔ لأن الاعمال نتیجتہ خسران وعاقبتہ وخیمہ، اس لیے کہ لاپرواہی کا نتیجہ، لأن الاہمال، یہاں پر غلطی ہو گئی ہے، اعمال نہیں ہے بلکہ اہمال، لأن الاہمال اہمل یہمل اہمالا، اس کا معنی ہوتا ہے لاپرواہی برتنا، بے توجہی برتنا، تو یہ اعمال لکھ دیا گیا، آپ پڑھیں گے اہمال۔ اسی سے محمل، اس میں فاعل کا صیغہ، لاپرواہ جو بچہ ہو، بے توجہ لاپرواہی کرنے والا، اس کو کہا جاتا ہے محمل۔ تو آپ اس کو پڑھیں گے لأن الاہمال نتیجتہ خسران وعاقبتہ وخیمۃ، اس لیے کہ لاپرواہی اس کا نتیجہ خسارہ یعنی گھاٹا، اور اس کا انجام برا ہے۔ وخیمۃ کا معنی برا انجام، عاقبۃ کا معنی انجام، اور وخیمۃ کا معنی برا۔ اذا خرجتم من الفصل فالتزموا الهدوء والادب، جب درس گاہ سے نکلو تو سکون و ادب کو لازم پکڑو، یعنی سکون و وقار کے ساتھ نکلو۔ لا تدجو، شور بکور مت کرو، دجا یدجو دجن و دجیجن باب درب سے شور و گل کرنا، اسی سے دجیجن اور دجتن کا منع شور و گل ہنگامہ۔ ایسے ہی جلب یجلبو اور جلب یجلبو، نصر انصر اور درب ادربو، جلبن اس کا معنی بھی ہوتا ہے شور کرنا، دوسرے بھی معنی اس کے ہیں لیکن ایک معنی اس کا شور کرنا بھی آتا ہے، کھینچنا بھی ترجمہ ہوتا ہے حاصل کرنا۔ اسی سے جلبن اور جلبتن اس کا معنی ہے شور و گل۔ ولا تدجو، شور مت کرو، ولا تحدثو جلبتن و دوداء امام الفصول و فی الطرقات، احدث یحدث احداثن کا معنی پیدا کرنا، وجود میں لانا، یعنی شور و گل کو وجود میں مت لاؤ، یعنی شور و گل مت کرو۔ دودا کا معنی بھی شور و گل، جلبتن اور دودا دونوں کا معنی شور و گل۔ ولا تحدثوا جلبتن و دوداء، اور شور و گل مت کرو امام الفصول و فی الطرقات، درس گاہوں کے سامنے اور راستوں میں۔ اذا وصلتم الى بیوتکم فادخلوها مؤدبین وحیوا من هناک تحیۃ الاسلام واخلعوا ملابس الخروج، جب تم تمہارے گھروں کی طرف پہنچو تو باادب ہو کر ان میں داخل ہو اور وہاں شرعی سلام کرو۔ تحیۃ الاسلام یعنی شرعی سلام، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، نہ کہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، بلکہ شرعی سلام کرو۔ وحیوا من ہناک تحیۃ الاسلام، اور وہاں شرعی سلام کرو۔ واخلعوا ملابس الخروج، اور نکلنے کے کپڑے نکال دو، باہر کے کپڑے نکال دو۔ خلا یخلع کا معنی نکال دینا، باب فتح یفتح، اسی سے قرآن کریم کے اندر ہے فخلع نعلیک، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فخلع نعلیک کہ اپنے دونوں جوتوں کو اتار دیجئے، یہ مقدس سرزمین ہے، فخلع نعلیک۔ واخلعوا ملابس الخروج، اور باہر کے یا نکلنے کے کپڑے نکال دو۔ ورتبوا الکتب فوق المکتب او علی الرف، اور میز پر یا الماری پر کتابیں ترتیب سے رکھ دو۔ وبعد ان تستریحوا وتتناولوا غذاءکم ذاکروا دروسکم واتقنوا حفظها، اور آرام کرنے کے بعد اور تمہارا کھانا کھانے کے بعد تمہارے اسباق کا مذاکرہ کرو، یعنی اسباق یاد کرو۔ واتقنوا حفظها، اور مضبوطی سے یاد کرو۔
اس کے یاد کرنے کو مضبوط کرو، یعنی مضبوطی سے یاد کرو، پکا یاد کرو۔ اتقنا یتقنو، اتقانن کا معنی مضبوط کرنا۔ وَأَكْمِلُوا وَاجِبَكُمْ الَّذِي كَلَّفَكُمْ بِهِ الْمُعَلِّمُ، اور استاد نے جو گھر کام دیا ہے اس کو پورا کرو۔ واجب ان کا معنی ڈیوٹی، استاد جو گھر پر لکھنے کے لیے دیتا ہے وہ ایک گھر کام ہے، اسی کو یہاں پر واجب کہا۔ اور تمہارا گھر کام جس کا استاد نے تم کو مکلف کیا اس کو پورا کرو۔ اطیعوا ابویکم، تمہارے ماں باپ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ واحترموہما، اور ان کا احترام کرو۔ ولا تخالفوا امرہما، اور ان کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ وعاشروا اخوتکم عشرۃ طیبہ، اور تمہارے بھائیوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارو۔ وعاملوا خدم المنزل معاملۃ حسنۃ، اور گھر کے نوکروں چاکروں سے اچھا برتاؤ کرو، اچھا معاملہ کرو۔ عامل یعامل معاملۃ کا معنی اچھا برتاؤ کرنا، اچھا معاملہ کرنا۔ خادم کی جمع خدم یعنی نوکر۔ وہ عامل یعامل سے امر کا صیغہ ہے عاملو، جمع مذکر حاضر کا۔ وعاملوا خدم المنزل معاملۃ حسنۃ، یہ معاملۃ حسنۃ مفعول مطلق ہیں، اور تم گھر کے نوکروں سے اچھا برتاؤ کرو۔ اب اس کے بعد جو یہ صفحات پیش کیے جا رہے ہیں، سبق کے اندر آئے ہوئے کچھ الفاظ کی لغات پیش کی جا رہی ہے، آپ اس کو بھی یاد کر لیجئے تاکہ ترجمہ کرنے میں آپ کو آسانی رہے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔